بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 29 مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے استصحاب کی دوسری تقسیم حصہ ب۔ ہماری گفتگو استصحاب کی بنیادی تقسیمات کے بارے میں جاری ہے۔ استصحاب کی بنیادی تقسیمات میں سے دوسری تقسیم مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس تقسیم کے اندر بھی 3 تقسیمات ہیں۔ ان میں سے پہلی تقسیم کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ دوسری تقسیم کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے۔ احکام عقلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کے اعتبار سے شک رافع اور شک مقتضی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مستصحب پر دلالت کرنے والی دلیل کے اعتبار سے ہونے والے تقسیمات میں سے دوسری تقسیم میں دلیل کے 2 اقسام بیان کیا۔ مستصحب پر دلالت کرنے والی دلیل دلیل عقلی ہے، دوسرا قسم دلیل شرعی ہے۔ تو اس سے پہلے والے سبق نمبر 28 میں صاحب کتاب نے حکم عقلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کی وضاحت کی اور اسی سلسلے میں مزید فرماتے ہیں احکام عقلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کے اعتبار سے شک رافع اور شک مقتضی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو شک رافع اور شک مقتضی کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آئندہ ابحاث میں آنے والی ہے، لیکن یہاں بطور مختصر ان دونوں اصطلاحات کے بارے میں وضاحت دینا ضروری ہے۔ شک رافع کا مطلب یہ ہے کہ مستصحب یا حکم شرعی جاری رہنے کی قابلیت رکھتا ہے، اس کے اندر باقی رہنے کی استعداد ہے جب تک کوئی رافع کوئی مانع پیش نہ آئے، جیسا کہ طہارت وضو کے ذریعے سے یا غسل کے ذریعے سے حاصل ہونے والی ہے، تو حکم طہارت باقی رہنے کی قابلیت ہے۔ حکم طہارت میں بقا کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، استعداد ہے جب تک کوئی حدث درپیش نہ ہو۔ تو طہارت کی بقا میں شک ہونے کا مطلب شک رافع ہے، یعنی آیا کوئی حدث سرزد ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر حدث سرزد نہیں ہوا ہو تو طہارت باقی رہ سکتی ہے، اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے، اس کو شک رافع کہلاتے ہیں۔ شک مقتضی کا مطلب حکم کے اندر باقی رہنے کی صلاحیت ہونے کے بارے میں شک ہوتا ہے، آیا یہ حکم باقی رہنے کے قابل ہے یا نہیں، جیسا کہ اس کی مثال دیتے ہیں خیار غبن۔ خیار غبن یعنی اگر کوئی معاملے میں دھوکہ کھا جائے تو اس کے لیے معاملہ توڑنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اس کو خیار غبن کہتے ہیں۔ تو خیار غبن کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ خیار غبن فوری ہے یا فوری نہیں ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں خیار غبن جلدی کام میں لانا چاہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، ورنہ اس کا ٹائم گزر جائے گا، اس میں باقی رہنے کی قابلیت نہیں ہے۔ دوسرے علماء ان کے مقابل میں فرماتے ہیں خیار غبن فوری نہیں ہے، یعنی اس میں باقی رہنے کی صلاحیت ہے۔ تو خیار غبن کی بقا میں شک ہو جائے تو اس کا مطلب شک مقتضی ہے، اصلاً اس میں باقی رہنے کا تقاضا استعداد ہے یا نہیں، اس میں شک ہوتا ہے، تو اس کو شک مقتضی کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے محل بحث میں احکام عقلی میں شک رافع اور شک مقتضی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں صورتوں میں احکام عقلی میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ تو احکام عقلی میں شک رافع کی مثال وہی مثال ہے جو پہلے ہم نے دی تھی کہ عقل حکم لگاتی ہے دوسروں کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا قبیح ہے، اور قباحت کا حکم پہلے یقینی ہے، اور اس حکم کے موضوع میں 2 قیود ہے، ایک تو مال غیر ہونا چاہے، دوسرا بغیر رضایت ہو۔
ہونا چاہیے بغیر رضایت، بغیر اذن مالک ہو۔ پھر زمان گزرنے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد انسان کو شک ہوتا ہے کہ آیا مالک کی طرف سے اذن آیا یا نہیں، تو مالک کی طرف سے اذن آنا یہ رافع ہے، یعنی اس قباحت کو ختم کرنے والی چیز ہے، تو اس کو شک رافع کہتے ہیں۔ تو مالک کی طرف سے اذن آیا یا نہیں آیا شک ہو جائے تو یہ شک رافع ہے، اس صورت میں بھی استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ شک مقتضی بھی اسی مثال میں درست کر سکتے ہیں، صحیح اسی مثال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر مال غیر ہونے میں شک ہو، مثلا وہ مال پہلے کسی اور کا مال تھا لیکن ابھی انسان کو شک ہو رہا ہے کہ ممکن ہے مالک نے مجھے بخش دیا ہو یا میرے ملکیت میں کسی طریقے سے منتقل ہوا ہو، اس مسئلے میں شک ہو جائے تو یہ شک مقتضی حساب ہوگا، یہاں پہ بھی استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ احکام عقلی کے بارے میں جو کچھ ہم نے بتایا ہے، اس میں رافع کے بارے میں شک ہونا اور مقتضی کے بارے میں شک ہونے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں احکام عقلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کے سلسلے میں ہم نے جو استدلال پیش کیا، اس استدلال کی روشنی میں شک رافع اور شک مقتضی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ حکم عقلی کے مشکوک ہو جانے کا مطلب اس کا موضوع کا ختم ہونا ہے۔ مثلا صدق زار جانی ضرر دینے والی سچائی حکم عقل کے مطابق قبیح ہے، حکم شرع کے مطابق حرام ہونے کے معیار اس کا مضر ہونا ہے۔ تو یہ ضرر دینے والی سچائی، صدق زار یعنی کسی کے جانی نقصان ہو، کسی بے گناہ کے قتل ہونے کا سبب ہو سچائی کے ذریعے سے، تو وہ سچائی قبیح ہے۔ تو یہ عقلاً قبیح ہے اور شرعاً حرام ہے۔ ان دونوں حکم کا معیار، حکم عقل حکم شرع، دونوں کا معیار صدق زار ہونا ہے، مضر ہونا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شک ہو جائے کہ یہ صدق ضرر دینے والا ہے یا نہیں، تو اس وقت یہ حکم استصحاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مضر ہونا موضوع ہے۔ اس وقت اصل موضوع میں شک ہے، لیکن حکم شرعی میں صورتحال مختلف ہے۔ کبھی شارع صدق کے حرام ہونے کا حکم لگاتا ہے، اس کے بعد اس کے حکم کے بارے میں شک ہوتا ہے اور مکلف کو حکم کا ملاک معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے اصلی ملاک باقی ہونے کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ اس وقت حکم شرعی کا استصحاب کرنا درست ہے۔ تو حکم عقلی میں استصحاب تو جاری نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ حکم شرعی میں صورتحال مختلف ہے۔ حکم شرعی میں چونکہ حکم شرعی کا معیار اور ملاک عام طور پر معلوم نہیں ہوتا ہے، اور خود حکم میں شک ہو تو استصحاب جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ موضوع باقی ہے۔ احکام عقلی میں استصحاب جاری نہ ہونے والے نظریے پر اشکال۔ صاحب کتاب نے اب تک احکام عقلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کو ثابت کیا، پھر درمیان میں ایک اشکال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں اشکال کرنے والے کا کہنا ہے کہ اگر آپ احکام عقلی میں استصحاب جاری نہیں کرتے ہیں تو احکام شرعی میں بھی استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حکم عقل اور حکم شرع میں تطابق اور تلازم کے قانون کے مطابق جو بھی حکم عقل کا معیار ہے وہی حکم شرع کا بھی معیار ہے۔ کیونکہ احکام تابع مصلحت و مفسدہ ہے، تو حکم عقل اور حکم شرع میں ملاک و معیار ایک ہے۔ جس ملاک و معیار کے مطابق عقل حکم لگاتی ہے، اسی معیار ملاک کے مطابق حکم شریعت بھی حکم لگاتی ہے۔ تو اگر حکم عقل میں شک ہونے کی وجہ سے موضوع میں شک ہونا حساب ہو جاتا ہے اور استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، تو یہی قانون حکم شرع میں بھی ہونا چاہیے۔ جب حکم شرعی کے بقا میں شک ہو تو اس کا مطلب بھی موضوع میں شک ہونا ہے۔ یہ اشکال کا خلاصہ ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ کہیں، یہ
اشکال کرنے والے اشکال کی طرف اشارہ ہے۔ فإن قلت کے بعد جناب شیخ ایک اشکال کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان موجود تطابق یعنی ملازمت کی بنیاد پر جو بھی حکم عقل کا ملاک اور معیار ہے وہی حکم شرع میں بھی موجود ہے، کیونکہ احکام تابع مصالح و مفاسد ہے۔ جو بھی حکم شرعی ہے وہ ایسے ہی نہیں آیا، بلکہ احکام شرعی وجوب کا حکم مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ حکم میں کوئی فائدہ ہے مکلف کے لیے، فائدہ ہے اس وجہ سے حکم وجوب آتا ہے۔ حکم حرمت کراہت مفسدے کی بنیاد پر ہے، تو یہ حکم شرع میں جو بھی مصلحت و مفسدہ ہے وہی حکم عقل کا مفسدہ اور مصلحت شمار ہوتا ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اسی بنا پر جس دلیل کی بنیاد پر حکم عقل میں استصحاب جاری ہونا درست نہیں ہے، اسی دلیل کی بنیاد پر حکم شرع میں بھی استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے۔ تو حکم عقل میں استصحاب جاری نہ ہونے کے لیے صاحب کتاب نے جو دلیل پیش کیا کہ چونکہ حکم عقل میں شک ہونے کا مطلب اس کے موضوع کا منتفی ہونا ہے، تو یہ مسئلہ حکم شرعی میں بھی پیش آئے گا۔ چونکہ حکم شرع کے بقا کے بارے میں شک ہونا در حقیقت اس کے موضوع میں شک ہونا ہے، لہذا احکام شرعی میں استصحاب جاری نہیں ہوگا، حالانکہ جناب شیخ احکام شرعی میں استصحاب جاری ہونے کے قائل ہے۔ تو اشکال میں مستشکل یہ فرماتے ہیں کہ جناب شیخ آپ نے احکام عقلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کے لیے جو دلیل پیش کیا وہی دلیل احکام شرعی میں بھی جاری ہے، تو آپ نے احکام شرعی میں استصحاب جاری ہونے کو کیسے مان لیا؟ اگر استصحاب جاری ہونے کو نہیں ماننا ہے تو احکام شرعی اور عقلی دونوں میں نہیں ماننا چاہیے۔ ولا فرق فیما ذکرنا، جناب شیخ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا یعنی احکام عقلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کے بارے میں جو کچھ ہم نے بتایا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے بین یکون الشک من جہت الشک فی وجود رافع، کہ شک رافع کے وجود کے بارے میں شک ہونے کے درمیان، و بین یکون لعجز الشک فی استعداد الحکم، اور شک اس حکم کی استعداد اور قابلیت میں شک ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی پہلے کا نام شک رافع ہے، دوسرے کا نام شک مقتضی ہے، تو احکام عقلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کے لحاظ سے شک رافع اور شک مقتضی کے درمیان لا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ لأن ارتفاع الحکم العقلی لا يكون الا بارتفاع موضوعه، کیونکہ حکم عقلی کا خاتمہ ہونا نہیں ہوتا مگر اس کے موضوع کے خاتمہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ حکم عقلی کا ارتفاع ہونا یعنی حکم عقلی کا ختم ہونا اس کی موضوع کے ارتفاع کی وجہ سے ہے، موضوع ختم ہونے کی وجہ سے ہے۔ فَيَرْجَعُ الْأَمْرُ بِالْآخِرَةِ إِلَى تَبَدُّلِ الْعِنْوَانِ، بس یہ بات بالآخرہ عنوان کی تبدیلی کی طرف پلٹ جاتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حکم عقل تب تک ہے جب اس کا موضوع اور عنوان باقی ہو، جب موضوع تبدیل ہو جائے یا موضوع مشکوک ہو جائے تو حکم عقل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ، آپ اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں صاحب کتاب، اللہ تعالیٰ کیا تم نہیں دیکھتے ہیں، کیا آپ ملاحظہ نہیں فرماتے ہیں کہ ان العقل اذا حکم بقبح صدق الزار، جب عقل ضرر دینے والی سچائی کے قبح کا حکم لگاتی ہے تو فحکمہ یرجع الی ان الزار من حیث انہ زار حرام، تو یہ حکم اس بات کی طرف پلٹتا ہے کہ ضرر دینے والی چیز از حیث ان کی وہ ضرر دینے والی ہے حرام ہے، یعنی سچائی حرام نہیں ہے بلکہ سچائی تو بذات خود اچھی چیز ہے، لیکن سچائی کے ساتھ عنوان زار یعنی کسی بے گناہ کے قتل ہونے کا سبب ہو تو وہ حرام ہے۔ ومعلوم ان هذه القضیۃ غیر قابلۃ للاستصحاب عند الشک فی الضرر، اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ قضیہ عقلیہ ضرر میں شک ہونے کی صورت میں استصحاب کے قابل نہیں ہے۔ جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس صدق کے بارے میں، اس سچائی میں آپ کو شک ہو گیا کہ آیا یہ سچائی مضر ہے یا نہیں، تو پہلے جو قباحت کا حکم ہے وہ جاری نہیں کر سکتے ہیں، مع العلم بتحقق سابقان، ساتھ اس کے کی
وہ قباحت یا وہ حکم پہلے تحقق ہونا پتہ ہے، یعنی پہلے صدق ظاہر ہے اور حکم قباحت بھی موجود ہے، لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت حکم حکم سابق کو اب بھی جاری نہیں کر سکتے۔ لأن قولنا المضر قبیح حکم دائمی، کیونکہ ہمارا قول المضر قبیح ضرر دینے والی چیز قبیح ہے، یہ حکم ہمیشگی ہے، دائمی ہے، لا يحتمل ارتفاعه ابدا، اور اس کا ہرگز ارتفاع ہونے کا احتمال نہیں دیا جاتا۔ ولا ينفع في اثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر، جب ضرر کے باقی ہونے کے بارے میں شک ہو جائے تو قبح کے اس بات میں فائدہ مند نہیں ہے۔ جب اصل موضوع میں شک ہو، بقائے ضرر میں شک ہو، تو قباحت کا حکم ثابت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی چونکہ عقل یہاں پہ قباحت کا حکم نہیں لگا سکتی ہے چونکہ موضوع مشکوک ہے۔ فَإِن قُلْتَ عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ تَابِعَةً لِلْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ، فَإِن قُلْتَ کے بعد اس اشکال کی طرف اشارہ ہے جو کسی نے اشکال کیا۔ فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ کہے عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ تابعۃ للاحکام العقلیہ، کہ احکام شرعیہ احکام عقلیہ کے تابع ہونے والے قول کے مطابق، فما ہوا مناط الحکم و موضوعہ، پس جو چیز حکم کا معیار ہے، مناط سے مراد یعنی ملاک ہے حکم، اور موضوع حکم ہے فی الحکم العقلی، حکم عقلی میں، عقلی حکم میں جو موضوع میں مناط ہے بقبح ھذا الصدق، اس سچائی کے قبیح ہونے کے بارے میں، فَهُوَ الْمَنَاطُ وَالْمَوْضُوعُ فِي حُکْمِ الشَّرْعِ بِحُرْمَتِهِ، تو یہی معیار اور ملاک شریعت کے حکم حرمت میں بھی وہی ملاک ہے، وہی معیار ہے، یعنی جو معیار اور ملاک حکم عقل میں ہے وہی معیار اور ملاک حکم شرع میں ہے، اور عقل صدق ظاہر کے قبح کا حکم لگاتی ہے اور شریعت صدق ظاہر کے حرمت کا حکم لگاتی ہے، لیکن دونوں کا معیار اور ملاک ایک ہے، یعنی جس معیار اور ملاک کے مطابق عقل نے حکم لگائی ہے وہی معیار اور ملاک شریعت کے حکم میں بھی موجود ہے، دونوں کا معیار ایک ہے۔ اذ المفروض بقاعدۃ التطابق، کیونکہ قاعدہ تلازم یا قاعدہ تطابق کے مفروضے کے مطابق ان موضوع الحرمہ و مناطہا، بے شک حرام ہونے کا موضوع اور اس کا معیار ہوا بعینہ موضوع القبح و مناطہ، تو وہی قباحت کا موضوع ہے اور وہی معیار ہے قباحت کا اور ملاک ہے، تو حکم عقل اور حکم شرع کا معیار اور ملاک ایک ہے، تو جب آپ نے حکم عقل میں استصحاب جاری نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم شرع میں بھی استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے، اور حالانکہ صاحب کتاب جناب شیخ اور اکثر اصولیین حکم شرع میں استصحاب جاری ہونے کا قائل ہے، اما جناب شیخ نے حکم عقل میں استصحاب کا انکار کیا، تو اس تفصیل کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اشکال کا خلاصہ یہ ہے، اور اس اشکال کا جواب انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔